کعبہ کا جب عورتیں طواف کرتی تھی تو ننگی ہو کر کرتی تھی، ایک کپڑے کا تار ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا۔ کما ولدت امھا، جیسے کسی کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا، جیسے اس بچے کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی میرے بھائیوں اس عورت کے جسم پر کپڑا نہیں، اور یہ رحیق المختوم مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی عورت کو کپڑا پہن کر طواف کرنے کا ادھیکار نہیں تھا، اس کو کپڑا نہیں پہننے دیا جاتا تھا، وہ ننگی اور برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ ایسے ماحول میں محمد رسول اللہ نبی بن کر آئے، ایسے ماحول میں نبی بن کر آئے۔ اندھکارم ناشم، اندھیرے کو ناش کر دیا، شراب کو حرام قرار دیا تو شراب نالیوں میں بہنے لگی مدینے کی۔ اتنا شراب جب حرام قرار دیا تو شراب نالیوں میں بہنے لگی، نالیوں کے اندر شراب جب حرام قرار دیا، زنا کاری روک دی، عورت کو اتنا بڑا حق ادا کر دیا، اتنا بڑا ادھیکار دے دیا کہ اگر بیٹا مر جائے تو بیٹے کی وراثت سے ماں کو حق ملے گا، بھائی مر جائے تو بھائی کی وراثت سے بہن کو حق ملے گا۔ غور کیجیے آپ، بھائی کی وراثت سے بہن کو حق ملے گا، شوہر مر جائے تو شوہر کی وراثت سے بیوی کو حق ملے گا۔ اتنا زیادہ آپ نے عورت کو ادھیکار دے دیا، اتنا زیادہ حق دے دیا۔ آپ نے عورت کو سمان سے جینے کا ادھیکار دیا ہے، سمان سے جینے کا ادھیکار دیا ہے۔ یہ عرب کے اندھیرے کو ناش کر دیا ہے، اندھیرے کو مٹا دیا ہے۔ جوا مٹ گیا، شراب نوشی ختم ہو گئی، بے پردگی ختم ہو گئی، عریانیت ختم ہو گئی۔ عورتیں جو خانے کعبہ کا ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی، ان عورتوں کو پیسہ باپردہ بنا دیا کہ ان کے چہروں کو بھی، ان کے گالوں کو بھی آسمان کی نگاہیں بھی دیکھنے کے لیے ترس گئی، اور ایسا پردہ نافذ کیا کہ آپ پردے کے احکام کو بتا رہے ہیں، پردہ لوگوں میں بیان کر رہے ہیں تو ایک عورت اٹھتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، دیور سے بھی پردہ کروں؟ ارائیت الحموا، یا رسول اللہ کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ آپ نے فرمایا دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے۔ آپ نے دیور سے پردے کو ضروری قرار دے دیا۔ الحم کے اندر دیور بھی آتا ہے، الحم کے اندر جیجا بھی آتا ہے، یعنی کوئی بھابھی اپنے دیور کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، اور کوئی سالی اپنے جیجا کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ بھابھی اپنے دیور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتی، اور سالی اپنے جیجا